اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، جیسا کہ موضوع سے واضح ہے، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست قسم کی ویڈیو لے کے آیا ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ اور قرآن کی حکمت کے بارے میں ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے چھوٹی سی ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یہ آپ کی طرف سے ہمیں ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہم اسی طرح کے سبق آمیز اور حکمت سے بھرے اور حکمت سے بھرپور واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ دوستو، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ امریکہ کے ایک ہسپتال کے اندر دو عورتوں کا ایک ہی دن بچے کی پیدائش کا دن تھا۔ وقت پورا ہو گیا، دونوں بچوں کی پیدائش ہوئی۔ پیدائش ہونے کے بعد ڈاکٹروں کی کچھ اس طرح سے غفلت ہوئی کہ نرسری وارڈ میں دونوں بچوں کو ایک ہی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ دونوں بچوں کو کوئی کسی قسم کی نشانی نہیں لگائی گئی کہ کون سا بچہ کس ماں کا ہے۔ دونوں بچوں میں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی، دونوں کو نرسری وارڈ میں رکھ دیا گیا۔ جب تھوڑا وقت گزرا، دونوں بچوں کو ان کی اپنی اپنی ماں کے حوالے کرنے کا وقت آیا تو ڈاکٹرز اور نرسز اس چیز کو لے کر بہت پریشان ہو گئے کہ یہ اب دونوں بچے ایک ہی جگہ پر اکٹھے پڑے ہوئے ہیں، ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے۔ اب لڑکا کس ماں کا ہے اور لڑکی کس ماں کی ہے؟ دونوں ڈاکٹرز اس چیز کو لے کر بہت پریشان ہو گئے اور سر جوڑ کر بیٹھ کر ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے۔ جب کسی کے ذہن میں کوئی بات بھی نہ آئی تو امریکن ڈاکٹر جو کہ ایک عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، ایک طنزیہ انداز میں مسلمان ڈاکٹر سے کہنے لگا کہ تم تو بڑے دعوے کرتے ہو، تم تو بڑا کہتے ہو کہ تمہارے قرآن مجید میں ہر بات کا اور ہر قسم کے مسئلے کا حل ہے، تم اس مسئلے کا حل اپنے قرآن مجید میں سے کیوں نہیں نکالتے؟ مسلمان ڈاکٹر نے بڑے بھرپور لہجے سے کہا کہ بے شک بالکل قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل ہے اور اس مسئلے کا بھی حل میں قرآن مجید میں سے نکالوں گا۔ وہ اس طرح یہ بات ڈاکٹر کو کہہ کر فرانس کی طرف روانہ ہوا۔ فرانس میں اس نے کافی لوگوں سے مشورہ کیا، کافی علم و حکمت رکھنے والے لوگوں سے مشورہ کیا، لیکن کسی سے بھی اس کو تسلی بخش جواب نہ ملا۔ پھر وہ ایک عالم کے پاس گیا۔ عالم نے ایک پہیلی کے انداز میں اس سے بات سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ میں اس کا کچھ تسلی بخش تو تمہیں جواب نہیں دے سکتا، لیکن ہاں قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے دو عورتوں کے حصے کے برابر ایک مرد کا حصہ رکھا ہے۔ باقی اس بات سے تم خود اندازہ لگا سکتے ہو۔ وہ ڈاکٹر نے اس عالم کی بات سنی اور وہاں سے چلا گیا اور اس عالم کی بات پر غور و فکر کرنے لگا۔ جب زیادہ گہرائی پر پہنچا، اس کے مائنڈ میں، اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ایک بات سوجھی۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ دو عورتوں کے برابر ایک مرد کا حصہ ہے، کیوں نہ ان دونوں بچوں کی ماؤں کے دودھ کا ٹیسٹ کیا جائے۔ اس نے اسی طرح کیا، دونوں ماؤں کے دودھ کا ٹیسٹ کیا گیا۔ قرآن پاک کی حکمت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مطابق بالکل اسی طرح ہوا۔ دونوں بچوں کے جب ماؤں کا ٹیسٹ کیا گیا، جو بچے کی ماں تھی یعنی کہ جو لڑکا تھا، اس لڑکے کی ماں کے دودھ میں بچی کی ماں کے دودھ کی نسبتاً زیادہ وٹامنز اور دودھ کی مقدار زیادہ پائی گئی۔ اس چیز سے انہوں نے اندازہ لگایا اور اس چیز سے واضح ہو گیا، اس چیز سے
انہوں نے اس پریشانی کا حل نکالا کہ بیٹا کس ماں کا ہے اور بیٹی کس ماں کی ہے۔ یعنی کہ دوستو، مختصراً یہ واقعہ آپ کے ساتھ واضح کرنے، آپ کو سنانے، آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر، ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہوا ایک اللہ تعالیٰ کا ایسا کرشمہ ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جو ازل سے لے کر ابد تک ہر طرح سے ہمارے لیے مکمل رہنمائی ہے۔ بس کاوش اس چیز کی ہے، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس پر مکمل طور پر ریسرچ نہیں کرتے۔ آج کل کی دنیا میں، آج کل کے دور میں ہر بندہ پریشان ہے۔ ہم مختلف بابوں اور پیروں کے پاس، جیلی پیروں کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ قرآن پاک میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر بیماری کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھا ہے، صرف ایک تلاش کرنے اور اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا آپ تمام دوستوں، معزز سامعین کرام سے گزارش ہے کہ قرآن پاک کو ہم نے ایک سائڈ پر رکھا ہوا ہے۔ اگر اول تو بات یہ ہے کہ بہت کم گھر ایسے ہوں گے جن گھروں میں قرآن پاک موجود ہوں گے۔ ہمارے گھروں میں مختلف قسم کے جدید آلات، موبائل، ٹچ فون، بڑے بڑے جو ہمارے گھروں میں ہے، قرآن پاک ہمارے گھر میں شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں ہوتا بھی ہے تو انہوں نے اچھی طرح اسے کپڑے میں لپیٹ کر، غلاف میں لپیٹ کر اس کو سنبھال کر رکھا ہوتا ہے، پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یار ہر مسئلے کا حل، ہر پریشانی کا حل اللہ تبارک تعالیٰ کی نازل کی ہوئی اس مقدس کتاب میں موجود ہے۔ بس اس میں ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری تمام قسم کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا حل قرآن پاک کے سوا ہمیں کہیں سے نہیں مل سکتا۔ لہٰذا تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یار صبح کے وقت تھوڑا سا وقت نکال کر قرآن پاک کو ضرور پڑھا کریں، اور یہ ہمیں ہر طرح کی رہنمائی فراہم کرتا ہے اور ہماری تمام پریشانیوں کا حل اسی میں ہے۔ امید کرتا ہوں تمام دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک السلام۔